حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حافظہ عطا فرما رکھا تھا۔ جو کتاب ایک مرتبہ دیکھ لیتے زبانی حفظ ہو جاتی، ایسا غضب کا حافظہ تھا کہ اس وقت اس دور میں آج سے 1183 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی آپ نے 1183 سال بیت گئے، اس وقت اتنا غضب کا حافظہ اس زمین کے اوپر کسی مرد کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا جو حافظہ اللہ نے آپ کو عطا فرما رکھا تھا۔ آپ کے حافظے کو لوگ دیکھتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یاد آ جایا کرتے تھے، جس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا حافظہ تھا کہ جو بات حضور سے سنتے وہ فوراً یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حافظے کو دیکھ کر لوگوں کو امام بخاری کے حافظے کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ یاد آ جایا کرتے تھے۔ حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم مشائخ بصرہ سے احادیث سماع کے لیے جایا کرتے تھے اور ہم حدیث سنتے تھے۔ مشائخ بصرہ وہ ہمیں حدیث پڑھاتے اور ہم حدیث سنتے، اور ہمارے ساتھ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہوتے، اور ہم جب مشائخ سے حدیث سنتے تو ہم اس کو نوٹ کر لیتے، ضبط کر لیتے، لکھ لیتے، اور لیکن حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نہ لکھتے تھے۔ جب کئی دن گزر گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم تو لکھتے ہیں، حدیث کو ضبط کرتے گئے، تحریر کرتے گئے، لیکن محمد حدیث کو جو ہے وہ نہیں لکھتے۔ تو ان لوگوں نے، محدثین نے آپ کو ملامت کی اور کہا کہ اے محمد، آپ نے اتنے دنوں کی محنت کو ضائع کر دیا اور آپ نے حدیث تحریر نہ کی، آپ نے حدیث ضبط نہ کی، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے گئے اپنے ان جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے والوں کو، فرمایا تم نے جو نوٹ کی ہے وہ نوٹ لے کر آؤ، وہ تحریر لے کر آؤ۔ جب حاشد بن اسماعیل فرماتے گئے جب تمام نے وہ احادیث جو اہل مشائخ سے، اہل بصرہ سے سنی تھی وہ لے کر آئے، تو انہوں نے اپنی تحریروں کو دیکھ کر پڑھا، لیکن امام محمد بن اسماعیل بخاری نے زبانی پڑھا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ 1 2 4 5 100 200 حدیثیں نہیں تھی، وہ 15,000 حدیثیں تھی جو آپ نے زبانی پڑھی، اور وہ جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم نے اپنے مشائخ سے حدیثوں کو پڑھ کر، سن کر، لکھا، تحریر کیا ہے، لیکن امام محمد اسماعیل بخاری نے سنا ضرور ہے لیکن تحریر نہیں کیا، حدیثوں کو ضبط نہیں کیا، لیکن ان کا یہ حافظہ تھا کہ انہوں نے دیکھ کر پڑھا، لیکن امام بخاری نے 15,000 حدیثوں کو زبانی ان کے سامنے پڑھ دیا۔ اللہ نے یہ آپ کو قوت حافظہ عطا فرما رکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں سلمان بن مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ محمد بن اسلام کے پاس گئے اور میں نے جب ان کے پاس مجلس برخاست کی، ان کے پاس بیٹھا، سلمان بن مجاہد فرماتے گئے محمد بن اسلام نے مجھے فرمایا اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے، اے سلمان اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں تمہیں ایک بچہ دکھاتا جس بچے کو 70,000 احادیث زبانی یاد ہے۔ حضرت سلمان بن مجاہد فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا محمد بن سلام سے تو میں نے اس بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے میں نے اس بچے کو پا لیا، میں نے ڈھونڈ لیا اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ ہی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 70,000 احادیث یاد ہیں؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے جب پوچھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے سے مجھے جواب دیا، فرمایا کہ 70,000 کیا، مجھے تو اس سے زیادہ احادیث یاد ہیں۔ 70,000 کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ
احادیث یاد ہیں، اور میں جو احادیث میں نے یاد کی ہے اس احادیث کے جتنے راوی ہیں تمام راویوں کی پیدائش کا بھی مجھے علم ہے، ان کے علاقوں کا بھی علم ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے، جس تاریخ کو پیدا ہوئے اور جس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی، میں پیدائش کا بھی جانتا ہوں، وفات کی تاریخ کو بھی جانتا ہوں، ان کے حالات بھی جانتا ہوں اور ان کی جائے سکونت بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ حافظہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، جس میں سے 1 لاکھ بالکل صحیح تھی اور 2 لاکھ غیر صحیح تھی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے وقت کے ائمہ کی آرزو تھے۔ امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے استادوں کا فخر تھے، استاد ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے محدثین کے لیے سراپائے رشک تھے، اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نے بے پناہ جو ہے وہ قوت حافظہ عطا فرما رکھا تھا۔ ایک مرتبہ آپ بغداد تشریف لے گئے، اہل بغداد کے تمام محدثین کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا، تو بغداد کے محدثین نے ایک جگہ جمع ہو کر آپ کا امتحان لینا چاہا۔ آپ کے حافظے کو، آپ کی قوت بصارت کو اور آپ کی تعلیم اور آپ کی علمی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ علمی شخصیت کو پرکھنا چاہا، آپ کے علم کو جاننا چاہا، امتحان لیا۔ تو امتحان لینے کی غرض سے اہل بغداد کے محدثین نے 100 احادیث ان کو جمع کر کے احادیث کی اسناد جو تھی اور جو متن تھے ان کو ایک دوسرے میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیا، یا اس کی سند کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس حدیث کی سند کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، شام والوں کی بغداد والوں میں، بغداد والوں کی شام والوں میں، اس طرح جو ہے حدیثوں میں رد و بدل ہیر پھیر کر دیا، اور پھر یہ طے کیا کہ 10 افراد ایک ایک کر کے امام بخاری کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح 10 احادیثیں پڑھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد پہنچے تو آپ کا امتحان لینے کی غرض اس مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں کچھ احادیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھو۔ اس نے 10 احادیث پڑھی، اور 10 احادیث پڑھنے کے بعد جو رد و بدل تھی، ادھر الٹ پھلٹ تھی، ایک دوسرے میں جناب رلی ملی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس نے پوچھا کیا آپ کو یہ حدیث ان احادیث کا علم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی اسی طرح پڑھی، اور اس نے پوچھا کیا آپ کو ان حدیثوں کا علم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، اس نے بھی اسی طرح پڑھی، اور 10 احادیثیں، اس کا علم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس طرح وہ تمامی حضرات نے 100 احادیثیں پڑھ دی، اور آپ نے ہر مرتبہ کہا لا مجھے نہیں اس کا علم، لیکن جب 100 پڑھ دی پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے یہ احادیثیں تم سے سنی ہے، جس طرح تم نے بیان کی ہے اس طرح تو ہے نہیں، اس طرح تو ہے نہیں، تم نے ان کی اسناد میں ہیر پھیر کر دیا ہے اور رد و بدل کر دی ہے، لیکن میں اصل اسناد کے ساتھ احادیث پڑھنے سے پہلے جس طرح تم نے پڑھی ہے پہلے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سنی ہے ان سے 100 احادیث، فرمایا جس طرح تم نے پڑھی ہے ہر ایک کی پڑھی ہوئی میں سناتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ ہر ایک کی ایک مجلس میں ایک مرتبہ ہی پڑھی ہوئی ان کو یاد ہو گئی، وہ 100 احادیث جو غلط پڑھی گئی تھی آپ نے غلط پڑھ کے اسی طرح سنائی کہ اس طرح تم نے پڑھی ہے،
اور فرمایا اس طرح ہے نہیں، اب میں اصل اسناد کے ساتھ ان کو پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے اصل اسناد کے ساتھ جب احادیث پڑھنا شروع کی، فرمایا اس حدیث کی سند اس طرح ہے، اس حدیث کی سند اس طرح ہے، اس کا راوی یوں ہے، اس کا راوی یوں ہے۔ جب پڑھتے گئے 100 احادیث جب مکمل ہوئی تو اہل مجلس میں آفرین آفرین مرحبا مرحبا کا شور و گل بلند ہوا۔ ہر شخص آپ کے علم کا، آپ کے علم و عظمت کا، آپ کی عزت کا، اور آپ کو اللہ نے جو مناقب اور عظمت اور شان اور قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، جو علم عطا فرمایا تھا، اس پر ہر شخص نے اٹھ کر جو ہے اعتراف کیا کہ ہم آپ کے علم پر جو ہے، ہم آپ کے علم کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعتاً اللہ نے آپ کو علم عظیم عطا فرمایا ہے۔